اجازت ہے بات شروع کریں؟ گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، موسم بھی ایسا ہے، کچھ بھی نہیں، ولایت علی کے سامنے کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر کونے کا، ہر خطے کا کوئی نہ کوئی عزادار ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میرے پیچھے پڑھنے والوں کی ایک بہت طویل فہرست ہے، بڑے 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 نام، بڑے عزت باب سردار سید امتی ذاکرین نظام میرے مالک کی بہترین مدح خان تشریف فرما ہے۔ سید کونین سید زادے کی اس محنت کے صلہ میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ جتنے دور قریب سے چل کے اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں حاضر ہو، حسین کی ماں آپ کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں، جانے پہچانے چہرے، جانے پہچانے شخصیتیں، میں ایک ایک بندے کا، جماعتمی کا نام لینا شروع کروں تو یہ 20-25 منٹ نام لینے میں گزر جائیں گے۔ پیچھے جتنے صاحبان تشریف فرمائے ان کی دعا کا میں ذاکر ہوں۔ شرازی سید، 3 سید بیٹھے ہیں، بابا اون سے بیٹھے ہیں، بابا امداد صاحب، انہیں سادات کی نوکری کا میں ذاکر ہوں۔ محمد والے محمد کا خالق اللہ آپ کر میری نوکری قبول فرمائے۔ زمانہ کراچی سے اسلام آباد تک دیواریں کالی حفیظ انہوں نے کر دی ہیں۔ الیکشن کمپین میں شیعوں کو کافر کہہ کر مولویوں نے ووٹ مانگے۔ پاکستان کے چینلز پر بکے ہوئے مولوی بیٹھ کر ولایت علی کے ماننے والوں کو، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو کافر قرار دینے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسمبلیوں میں بل پیش کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ جڑا ہاتھ تھلے رہ گیا نا، ان گرمی بڑی ہونی ہے۔ جوان ہوئے تے ہوئے حلالی تے سید میرے نال بولے نا، خدا دی قسم ہے میں سرگودے دی نوکری تو خان میں استعفیٰ دے کے بابا ہم صاحب جی اٹھانو دیا تسی میرے باپ دے بیٹے ہو، میرے بھی سید ہو سرداروں پر بابا صاحب حسین شاہ ساڈا باپ بھی ہے، ساڈا بزرگ بھی ہے، انہاں دی تسی محنت دے سامنے بیٹھو۔ میں استعفیٰ تواڈے نال لا دیواں بھی یہ بندہ ایک بھی ہاتھ تھلے کر جائے تو میں مولویوں کے چباڑے نکال کر پلٹائی ٹاؤن کے اس کتوں کو پھینکنے لگا ہوں۔ مولوی صاحب تجھے چینل پر، ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبار پر، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے دیواریں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بینر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کافر کہنے کی آج کے بعد تجھے قبلہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کرتا ہوں، تو مولوی ذرا ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر۔ میں ٹھہرو میری گل پوری سنیا جی، جرا بندہ نہ بولے میں نے کہا وہ مجرم حسین کا بنتا ہے۔ میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا۔ اب میں چھوڑ بھی دوں تو مجھے دکھ نہیں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہستی وہ تشریف فرمائے جو میرے سامنے باپ جیسا درجہ رکھتی ہیں، میں ان کے سامنے ویسے ہوں جیسے سبحان علی جان ہے۔ ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے سننے کے لیے تشریف لائے۔ اب توجہ کرنا، اتنی بڑی داد کے بعد داد بنتی نہیں، اصول سماعت کے خلاف ہے کہ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد دے دو۔ اگر نوکر واسطے اصول توڑ دو، خدا دی قسم ہے میں جنت تک دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے نسل کو کہہ کے جاؤں گا کہ سبوں کی طرف منہ کر کے سلام کرتے رہنا حسین کے ماتمی کو۔ مولوی میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا، تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان۔ میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا، تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان تھا۔ میں نے جب شام والی بی بی کو سجدہ کیا ہے، مجھے حسین کے ممبر کی قسم باوضو ہو کے ممبر آل محمد پہ ہاتھ رکھ کے سید زادہ میں کہہ رہا ہوں پنڈی اسلام آباد سے میرے سید تشریف فرما ہے، میں نے علی کی بیٹی سے جو کچھ ابھی تک میرے پاس ہے یہ آل محمد نے مجھے بن مانگے دیا ہے۔ میں نے صرف 2 چیزیں مانگی ہے، بی بی ایک پھیپھڑا خراب نہ ہو، دوسرا لفظ میرے پاس رکے نہ، تاکہ تیرے بابا کے دشمنوں کی زبانیں کاٹ کاٹ کے میں کتوں کو پھینکتا رہوں۔ مولوی بات سن، تو کہتا ہے یہ ماتمی کافر ہے، یہ عزادار کافر ہے، یہ مجلس پڑھنے والے کافر ہے، یہ مجلس سننے والے کافر ہے، یہ مجلسوں میں نہ جایا کرو، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ازواج نبی کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ پاکستان کا دنیا کا اجتماع میرے سامنے بیٹھا ہے، کم از کم 140 ملکوں میں میرا پیغام نوٹ کیا جا رہا ہے، اور مولوی یہ حسین کا جلسہ ہے یا حسین کی بات ہے، حسین کے نانے کی بات ہے، حسین کے دادے کی بات ہے، حسین کے بابا کی بات ہے، حسین کی ماں کی بات ہے۔ تو سرکوکا کے چوک میں یزید کا جلسہ کرا، میں حسین کی دادی کا کردار بتاتا ہوں، تو یزید کی کفر کس بات کا ہے، الزام کس بات کا ہے؟ جن کی اذان میں علی ہے،
ان کے کلمے میں علی ہے، ان کی اقامت میں علی ہے، ان کے نعروں میں علی ہے، ان کی عبادت میں علی ہے۔ میں اس جملے تے میز تے ہاتھ مارا تو خطابت دی توہین ہے۔ میں ایک گل کرا تسی سمجھو تے میں تاری سماعت میں سلام کرا خدا دی قسم ہے۔ میں مولوی سے کہتا ہوں تو علی کی وجہ سے مجھے کافر نہ کہے کہ یہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں یہ کافر ہے، کہ ان کی اذان میں علی ہے۔ منت پہ کردہ حسین دا غریب جا ذاکرہ، بہت مسکین ہے تے غریب گھر دا بچہ، اے ہاتھ بن کے تے 4 ویڈیو کیمرے دے سامنے انٹرنیٹ دے سامنے ہاتھ بن نہیں کھلوتا۔ تو علی کی وجہ سے مجھے کافر نہ کہے۔ تو جس بندے کو بھی علی کے مقابلے میں مانتا ہے اس کا اذان میں نام لے۔ شیعہ ہو کہ ہاتھ تھاوے نہ پھر ہاتھ دا فائدہ کوئی نہیں، جڑا ہاتھ علی دا مقروض ہے ہاتھ زمین والے پاسے رہ نہیں سکتا ہے۔ بابا آن شاہ جی سرکار دعا کرے جائے غفار بھائی مولا تواڈے زندگیاں دراز فرماوے، تسی پنڈی تو ٹور کے ہو ساڈے مہمان ہو، جتھوں جتھوں ملک دے سید امتی بیٹھے ہو، اس جملے پر سید نہ بولے کہ قیامت والے دن میں تمہارے داد علی کو شکایت لگانے کا حق رکھتا ہوں۔ مولا کیسے بیٹے تھے آپ کے جو اپنے نوکر کو صرف شاباشی نہیں دے سکے، لے اپنی اذان میں ان کا نام جن کو علی کے مقابلے میں مانتا ہے۔ میری اذان 5 وقت لوگ سنتے ہیں۔ آج سیٹلر ٹاؤن کے ملک صاحب کی موجودگی میں، سادات عظام اور ماتمیوں کی موجودگی میں، بابت ذریت عمران شرازی کے اس عظیم و شان پروگرام پر جعفر جتوئی اپنی اذان خود سناتا ہے۔ میں اپنی سناتا ہوں، تو اپنی سنا۔ سنانے پر مذہب کا سودا، سنانے پر مذہب کا سودا ثابت نہیں کرنی، صرف سنانی ہے۔ تو اپنی، میں اپنی۔ تمہارے پاس چینلز ہیں، حکومتیں ہیں، گورنمنٹس ہیں۔ ہمارے چینل کا نام مجلس حسین ہے۔ ہم یہیں سے اپنے سوالوں کے جواب دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ میں اپنی سناتا ہوں تو اپنی سنا۔ جیڑا بندہ نہ بولے حسین دے ممبر دی قسم ہے، سید الساجدین موجود ہیں میری مجلس میں، ان کی موجودگی کی قسم ہے۔ بندہ حلالی ہو، جس بندے کو زندگی پیاری ہے، اولاد پیاری ہے، بیٹے پیارے ہیں، چھوڑے علی کی جان بازاری پیر مانے تاکہ زندہ پھرتا رہے۔ جو بندہ سر کٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہے وہ بندہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہوگی۔ میں اپنی سناتا ہوں، تو اپنی سنا۔ میری اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، اشہد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، حی علی خیر العمل 2 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، لا الہ الا اللہ 2 دفعہ۔ مجھے کعبے لے چل۔ میں رکن یمانی کے قریب کھڑے ہو کر غلاف کعبہ پکڑ کر سر پہ قرآن رکھ کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے بطول کی طہارت کی قسم، مجھے اللہ کی الوہیت کی قسم، مجھے محمد کی رسالت کی قسم۔ میری صبح والی اذان بھی یہی ہے، میری ظہر والی بھی یہی ہے، میری مغرب والی بھی یہی ہے، میری عشاء والی بھی یہی ہے۔ جب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں میں یہی اذان دیتا ہوں۔ تو اپنے مولوی سے پوچھ، جب تیرے گھر میں بیبی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں صبح والی دیتا ہے یا شام والی؟ تواڈے گھر دی دشمنی ہے تے گل میں اپنے پا لئیے۔ گھر تو تواڈا نہیں، اسی تے نوکر ہے۔ دعا دے آجے جڑے سید بیٹھے ہو لے نام۔ لو نا، جسے مانا جاتا ہے، اس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، پڑھو نا۔ تھوڑا ہاتھ میں سلام پہ کرنا، پہلے ہاتھ تھوڑا بلند ہوئے، لو نا۔ چلو فیصلہ کرتے ہیں۔ جا لغت اٹھا کے لیا، زمانے کی لغت ہے، میرے حرف کی خیانت پیش کرے، میں ابھی زبان کاٹ کے گونگا ہو کے یہاں سے جاؤں۔ کیا فائدہ اس زبان کا جو منبر حسین پہ جھوٹ بولے؟ ہائے 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 ہائے، صدقے جامع سید، میں مرشد سلام پہ کرتا ہوں۔ خلیفہ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ کہتا ہے میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ لکھاں دا اجتماع ہے، خاندی لکھاں دا اجتماع ہے، 5 بندے پہ منگدا،
جڑے گل دی قیمت ایمن دیمن جی میں میرا دل پہ کر رہے. خلیفہ کے معنی ہے جو اصل کی جگہ پہ بیٹھ کر اصل والے کام کرے. 1 2 3 4 5 یہ کافی ہاتھ بلند ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ جو مجھے مسجد خدا کے قریب آخری حسین کا ماتمی علی کا موالی نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھ بھی الحمدللہ بلند ہو گئے. وہ بھی ہماری عبادت اور ریاضت میں شامل ہیں. میرے بزرگوں سے لے کر بچوں سے لے کر آخری حلالی تک اس جملے کی قیمت دینا. سرگودے والوں زندگی میں تم سے داد مانگوں میں تمہارا مجرم ہوں. مجھے کہہ دینا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا. سٹرائی ٹاؤن کے امام بارگاہ میں جعفر جتوئی کا وعدہ ہے. اس لفظ کی قیمت زندگی دی داد مجھے دے دو. خلیفہ کے معنی ہے جو اصل کی جگہ پہ بیٹھ کر اصل جیسے کام کرے. بیٹوں کا قاتل معاف کر دوں سوائے علی کے دوسرا بندہ دکھا جو صرف محمد والی کرسی پہ بیٹھا ہو, محمد والی مسند پہ صرف بیٹھا ہو سوائے علی کے. تم سے میں نے بدلہ لینا ہے, تیار رہنا. ابھی منبر کی سیڑھی ہے 4. شاباش تیری جوانی ہوئے خدا دی قسم ہے. اور پاکستان دانی دنیا دا مجمع بابا ذریعت عمران سراجی صاحب سرکار مالک آپ کو اس کی حفاظت فرمائے, نظر بد سے محفوظ رکھے. کائنات کے بندے میرے سامنے آپ نے بٹھا دی ہے. خلیفہ کے معنی کیا ہے جو اصل کی جگہ پہ بیٹھ کر اصل والے کام کرے. منبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں 4. 5 سیڑھیوں والا منبر نہیں ہوتا چونکہ منبر کے وارث 4 ہیں, 5ویں پردہ دار ہے. ابھی ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کو فون کرو, وہ کہیں کہ جعفر نے جھوٹ بولا پھر مجرم. شیعہ اپنی مرضی کے علماء سے تصدیق کرو, وہ کہیں کہ جعفر نے غلط بیان کیا میں مجرم. جب سرکار مصطفیٰ کی شہادت کے بعد یہ اور ہاتھ لکھے مسلمانوں کے خلیفہ اول منبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تو انہوں نے خطاب کر کے فرمایا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں محمد کے قدم تھے. وہ پہلی سیڑھی کو چھوڑا, منبر کی دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. دوسرے خلیفہ کی جب باری انہوں نے فرمایا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پہلے خلیفہ کے قدم تھے. وہ منبر کی تیسری سیڑھی پہ بیٹھے. جب تیسرے خلیفہ کی باری انہوں نے فرمایا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں دوسرے خلیفہ کے بھی قدم مبارک تھے. وہ منبر کی چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے. منبر کی سیڑھی ہو گئی ختم, باری آ گئی علی کی. یہ ہاتھ جو بلند ہو گئے یہ ہاتھ علی والے ماتمی حسین کے ہیں. جڑا ہاتھ بلند اس جملے پہ نہ ہوئے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے باقی سارے مہمان عزت دار ہے اسی انہوں سلام پہ کر دے. ہاتھ اس سے چامڑے جڑا ہاتھ علی تو منگن دا دی ہے. منبر کی سیڑھی ہوگی ختم, باری آگی میرے علی کی. علی فرماتے جب میری بیعت کا دن مسجد نبوی میں آیا اتنا رش تھا, رش کی وجہ سے میرے حسنین زخمی ہو گئے. علی فرماتے ہیں جو مدینہ کے بزرگ تھے وہ لاٹھیاں ٹیک کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. جو مدینہ کے بیمار تھے وہ وارثوں کی کاندھوں پہ بیٹھ کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. علی فرماتے ہیں جو مدینے کے بچے تھے وہ گھٹنوں کے بل چل کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. علی فرماتے ہیں جو مدینے کی عورتیں تھیں وہ چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی تھی میری بیعت کا منظر دیکھنے آئی. میں نے کہا مولا یہ مدینہ بےتاب کیوں ہے, یہ مدینہ آج شوق سے مسجد میں کیوں اکٹھا ہے. علی فرماتے ہیں مدینے والے سوچ رہے تھے منبر کی سیڑھیاں تو ختم ہو گئی ہے, علی منبر پہ تو بیٹھے گا نہیں, دائیں طرف خطبہ دے کے بیعت لے کے گھر چلا جائے گا. علی فرماتے ہیں اس وقت مدینہ حیران پریشان سرگردان ہو گیا جب میں نے محمد کا امامہ پہنا, محمد کی عبا پہنی, محمد کی قبا پہنی, محمد کی انگوٹھی پہنی. علی نے پہلی سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا, دوسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا, تیسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا. محمد والی مسند پہ بیٹھ کے علی کہتے ہیں تیرا شکر ہے کہ حق آج مقام پہ بیٹھ. سمیٹ لیا میں نے بیان جبکہ شروع بھی نہ کر پائے. جہاں محمد بیٹھتے تھے وہاں جا بیٹھے علی. مسجد میں سکتہ, ہائے ہائے ہائے, جو بولے آپ کمال بولے.
مسجد میں سکتا بسم اللہ، خاموشی، پپلا سے بندے مومنین حسین کے ماتمی ہے، خاموشی، جاگنا، گرمی کی وجہ سے جو کر گئے ہو، جی جی ہوا چاہیے، آکسیجن چاہیے، پھیپڑے میں طاقت ہو تو بندہ بولتا ہے، پھیپڑا خراب ہو تو بندہ یوں یوں کر کے پانی مانگتا ہے، طاقت ہوئی تو کٹھی کری تو گل اسے دی قیمت دیں، بس ختم، خاموشی۔ میرے علی نے خاموشی کو خود توڑا، بولے نہیں، میرے سامنے بیٹھے ہو، علی فرماتے ہیں سانسیں لوٹی، نبضیں چلی، ہوشیں آئی، ہائے 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 ہائے، سید جتنے بیٹھے دعا کرنا، باقی ماتمی دعا نہ بھی دے، میں داد نہ بھی دے، میں ان سے راضی، میں آپ کو واہ واہ کروں گا۔ ایک بندہ مسجد کے وسط میں اٹھا، ہوش جو لوٹ آیا، اس نے علی کو دیکھ کے کہا یا علی یہاں وہ نہیں بیٹھا، وہ نہیں بیٹھا، وہ نہیں بیٹھا، یہاں محمد بیٹھتے تھے، تیرے ہاتھوں میں کتنے سلام کرا، تو ہاتھ پہلے چاہ لیا ہے، محمد بیٹھتے تھے، تو محمد والی جگہ پہ جا بیٹھا، اٹھا جلال کے عالم میں بطول کا شوہر، اس کا گریباں پکڑ کے علی کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے بیٹھ۔ علی فرماتے ہیں تو لکڑی کے پھٹے کو رو رہا ہے، اس دن مر گیا تھا جب میں محمد کے کاندھوں پہ سوار ہو۔ گرمی دے ستایا نو کی آخر لے نام ختم، جی لے نام لینا ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد تجھے زور چھڑ دیتا ہے، میں چھڑ دیتا ہے، محمد رسول اللہ کے بعد کسی نہ کسی کا کلمہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ختم نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک دو تین، جنہوں نے سمجھ آگے ختم نبوت ہے، جی 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 آدم کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، بس اس سے آگے کلمہ نہیں ہے۔ اتنا کلمہ دلیل ہے کہ باب نبوت کھلا ہے۔ نوح کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اتنا کلمہ دلیل ہے کہ باب نبوت کھلا ہے۔ علی جن ولی اللہ دلیل ہے کہ باب نبوت بند ہے، باب خلافت و امامت و ولایت کھلا ہے۔ میری کلمے میں علی ہے تو کسی کا پڑھ تاکہ ختم نبوت ثابت ہو، ورنہ جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ختم نبوت کے مسئلے پر، آج تک پاکستان کی لائبریری میں وہ مناظرے کی کاپیاں موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت 40 مسلمان علماء تھے، اکیلا مرزا ناصر تھا مرزائیوں کی طرف سے۔ ان 40 علماء میں ابو العالیٰ مودودی صاحب بھی تھے، مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے۔ 7 دن مناظرہ ہوتا رہا، یہ دلیل دیتے مرزا ناصر رد کرتا، یہ دلیل دیتے مرزا ناصر رد کرتا۔ ساہ جس بندے دا آ رہے اس سے واجب حد چاڑا، جس بندے دا ساتھ گھبرا گیا اس بندہ داد نہ دے میں اس سے راضی کھڑا ہوں، یہ دلیل دیتے، اکیلا مرزا ناصر رد کرتا۔ 7 دن کے بعد مفتی محمود اور ابو العالیٰ مودودی صاحب اسلام آباد سے چلے سیدھا فیصل آباد، مولوی محمد اسماعیل صاحب کے دروازے پر دستک دی، علامہ صاحب گھر سے باہر تشریف لائے، سامنے دیکھا تو ابو العالیٰ مودودی بھی کھڑا ہے، مرزا محمود بھی کھڑا ہے۔ جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی وجہ سے جلتا ہے، مولوی صاحب نو داد دے بھی، میں نو داد نہ دے بھی، مولوی صاحب نے دعا مولوی نو ویکھ کے کہندے خیر کافر دے بوئے تے کیویں آنا ہوئے، خیر کافر دے بوئے تے نوکرہ تو آڈا بزرگوں کے کڑی سنی گل سنے انہوں نے کہ یار ہماری کام ہے، ہائے 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 ان جس بندے لسی نال روٹی کھانی ہے میں ان کی کرا، میرا قصور دے نہیں نا، بچے کو صبح لسی نہیں پلاتے، سارا دن مار کھاتا اسکول میں، دودھ پلاتے لسی کا 1 گلاس، دہی کا ½ کلو، دماغ کو سن کرتا ہے، نیند آتی ہے، پڑھے گا کیا؟ جڑے چاہ پی کے آئے ہو تو لنگر حلال کرنا چاہتے ہو جاگنا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری مدد کو چل، ہے کنی باری بال مارا ہے نہیں میز دے ہاتھ مارا کی میں مارا گل ایڈی بڑی مولوی صاحب کہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں جی ہماری مدد کو چلو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں تم تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہی نہیں، جڑا ہاتھ نہیں چاہے ہاتھ اللہ کرے علی والے دا نہ ہوئے باقی خیر ہے، جڑا ہاتھ علی دا مقروض ہے اچھا ہے داری